الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع پارہ نمبر 4 کو نمبر 11 آیت نمبر 2 وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، حیدر کرار کے شیدائیوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، قرآن کریم کے فداکاروں، اولیاء امت کے جانثاروں، آؤ سب سے پہلے بھیگ دینے والے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، اکرام الاولین، افضل الآخرین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، مصباح المقربین، سراج السالکین، شمس العارفین، راحت العاشقین، محبوب رب العالمین، خاتم النبیین، سید المرسلین، صاحب قرآن مبین، صاحب قاب و قوسین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ جلالہ و عم نوالہ کا ارشاد پاک ہے کہ فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، یعنی جو عورتوں میں سے تمہیں اچھی معلوم ہوں ان میں سے تم لوگ دو دو، تین تین، چار چار کے ساتھ نکاح کرو۔ اور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔ نکاح کرنا یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو جو کوئی قید و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرے یعنی نکاح نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میرے طریقے پر نہیں ہے۔ حاضرین، شادی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے پھسلتے ہوئے قدم کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیتی ہے۔ شادی انسان کو بدکاری میں غوطہ زن آدمی کو کیا ہے، قید کر دیتی ہے۔ شادی زانی اور زانیہ کے پیروں میں زنجیریں پہنا دیتی ہے۔ شادی ضلالت و گمراہی کے گڈھوں میں بھٹکتے ہوئے نوجوانوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے، اور یہی شادی جڑے ہوئے نشیمن کو آباد کر دیتی ہے، اور شادی کملائے پھول کو کھلا دیتی ہے۔ جس وقت موتیوں سے پیروئے ہوئے ہار نوشہ کے سر پر کھل اٹھتے ہیں تو ستارے شرما کر آنکھیں چھپا لیتے ہیں۔ چاند کی گود میں محبت کا تاج مچل اٹھتا ہے، سورج کی ترچھی کرنیں رخ زیبا کا بوسہ لیتی ہیں۔ وہ ساعت، وہ وقت، وہ لمحہ نہایت خوش رنگ اور خوش طبع ہوتی ہے۔ عروس انسان کا قلب و جگر سروریت سے موجیں مارنے لگتا ہے، بے پناہ خوشیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ شاہانہ کر و فر کے ساتھ نوشہ سفیر بن کر اہل خانہ کو مبارکباد دیتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ مسرت و شادمانی کی لہریں گردش کرنے لگتی ہیں۔ ماں کی پکار، اس وقت ماں کی ممتا تل ملا اٹھتی ہے، دل کے پیمانے ٹوٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ موسم بہار و خزاں کے سرسراتے ہوئے جھونکے لب مادر کو خارزار کر دیتے ہیں۔ گرمی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ زبان مادر کو خشک کر دیتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اپنا آنچل سمیٹ کر چہرے پر پھیر لیتی ہے۔ وہ خشک آنچل آنسوؤں کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاتا ہے۔ نور نظر کی محبت دلوں میں موجزن ہو جاتی ہے۔ لخت جگر کا پیارا آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ لخت جگر کا پیار آنکھوں میں سما جاتا ہے۔ نوشہ کو نظروں سے غائب ہوتے ہی بیٹی کی محبت ماں کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ماں کی ممتا پکار اٹھتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے نور نظر، ایک دن تو مہد مادر میں اٹکھیلیاں لے رہا تھا، ایک دن
غموں کی الفت کی دبیز چادر اوڑھ کر میں نے رات کے سناٹے میں لوریاں دے دے کر تجھے سلایا، تیری نجاست کو اپنے آنچلوں میں اٹھایا، بھوک و پیاس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے اپنی چھاتیوں کو تیرے منہ کو لگایا۔ اے میرے نور نظر لختے جگر، جب تیری چہاں پہاں کی دل خراش آواز فضاؤں میں گونجتی تو اس وقت میرا دل اچھلنے لگتا، تو اس وقت تمہیں خاموش کرنے کے لیے اپنی پیرستان کو تیرے منہ سے لگا دیتی، تیری پرورش میں شب و روز کو وقف کر دی۔ اس رنگ و نور کے پاکیزہ ماحول میں تمہارے ایام گزرتے گئے، عمر کا کارواں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب حسن و شباب کا سورج نصف النہار پر پہنچا تو میں نے شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رشتے ازدواج طے کر دیا۔ دیکھو بیٹا، آج تم شادی کی ترنگ میں بے انتہا خوشیوں کو اپنے وسیع اور کشادہ دامن میں چھپائے ہوئے بکھری ہوئی زلفوں کو سلجھانے کے لیے والہانہ انداز میں قدم بڑھا رہے ہو۔ قدم فرش زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں، لیکن اے میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، تم دوشیزہ کی حسن و زیبائی کی نکھری ہوئی چاندنی میں نہا کر مجھ سے غافل مت ہو جانا۔ اے میرے دل کی آرزو، تم اپنی بیوی کی آغوش میں رہ کر اپنی غم رسیدہ ماں کو نہ بھولنا۔ میں نے غم و اندوہ کے تھپیڑوں میں موج مارتے ہوئے تیری پرورش کی ہے، دیکھنا کہیں بیوی کے محبت کا جادو اثر نہ کر جائے۔ رنج و الم کی شدت برداشت کرتے ہوئے تجھے شبابیت کا مزہ چکھایا ہے، دیکھنا کہیں مہر جیسی دوشیزہ کی چاندنی میں تیرا دل پتھر کے مانند نہ ہو جائے اور تو مجھے اپنے دل سے نکال دے۔ برادران اسلام، والدہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹے کو دیکھتی ہے اور گریبان تار تار کر لیتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، ایک زمانے کے باشندے ایسے ہوں گے کہ ماں کی محبت اولاد کے دلوں سے رخصت ہو جائے گی، نکل جائے گی، بیٹا ماں کا دشمن بن جائے گا۔ آج کون ہے جو ماں کی ممتا کو ٹھکرا کر بیوی کی آغوش میں نہ رہ رہا ہو؟ کون ہے جو والدین کے احسانات کو بھول کر بیوی کا اشارے ابرو پر گردش نہ کرتا ہو؟ حضرات، ایک انسان جب اپنے آپ کو قوی و جرری محسوس کرنے لگتا ہے، جب وہ قوت و توانائی کا مجسمہ بن جاتا ہے اور شیطان اس کے دلوں میں غروریت کا نشیمن آباد کر لیتا ہے اور وہ شیطان کے کبر و تکبر کا لبادہ نجس اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے، شیطانیت اس کی رہبری کرنے لگتی ہے، تو عشق بازی پیشہ زندگی بن جاتی ہے۔ عشق بازی کیا ہے؟ اس کی زندگی کا پیشہ کاروبار بن جاتا ہے اور ماں کی محبت دلوں سے جاتی رہتی ہے، نکل جاتی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی بے راہ روی کی وجہ سے گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہے، اور ادھر بیٹا ہے کہ عیاشی میں پڑا ہوا ہے، عشق کے نشے میں چور ہو کر ماں کے اوپر تیروں کی بوچھار کرتا ہے، گلا گھونٹنے کے لیے موقع غنیمت کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن برادران اسلام، بیٹے کی محبت، نور نظر کا پیار جو ماں کے سینے میں معجزن غامزن ہے، وہ کار اٹھتی ہے کہ اے میرے لال، تم کیوں اپنی زندگی کو ویران کر رہے ہو؟ کیا معلوم نہیں کہ میں نے تمہیں کس محبت اور مشقت کے ساتھ پروان چڑھا کر تمہیں جوان کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوا کرتی ہے؟ الجنت و تحت اقدام الامہات، کیا تم نے یہ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت نہیں کیا ہے؟ جس طرح تم پر اسلام کے دیگر فرائض کی ادائیگی ضروری ہے، اسی طرح اطاعت والدین بھی ضروری ہے۔ چاہے تم پتھروں کی بارش کر کے میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دو، چاہے ایک ہی بار میں مجھے دار آخرت سے ہمکنار کر دو، لیکن میرے دل سے تمہاری محبت نہیں نکل سکتی۔ میں نے اذیتوں اور مصیبتوں کے گہرے سمندر میں بل کھاتے ہوئے تمہاری پرورش کی ہے، خوخار شیر کے مقابل جا کر لقمہ بننے سے بچایا ہے، الغرض تمہیں ہر طرح کا سکون و آرام دیا ہے۔ ذرا آنکھیں اٹھا کر دیکھو، خلاق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو ڈانٹو اور نہ ان دونوں سے اچھی اور نرم بات کہو۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو اور نہ ان دونوں کو جھڑکو، یعنی ان دونوں سے کوئی بات غصہ ہو کر نہ کہو۔ اگر تمہیں کوئی بات کرنی ہو تو عاجزی انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ کہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اطاعت والدین کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، احادیث کریمہ پرزور لہجہ میں اعلان کر رہی ہے کہ جس نے والدین سے منہ موڑا اس نے خدا اور رسول سے منہ موڑا، جس نے والدین کی فرما برداری سے اعراض کیا تو اس نے جنت سے اعراض کیا، جو والدین کا دشمن بنا وہ شیطان کا دوست اور عذاب قبر کا ساتھی بنا۔
یہیں تک بس نہیں بلکہ اطاعت والدین کے بارے میں بہت ساری احادیث کریمہ مذکور ہیں۔ چنان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ایک بیوی ہے جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میرے باپ فاروق اعظم اسے میرے لیے پسند نہیں کرتے ہیں اور مجبور کہتے ہیں کہ بیٹا اسے طلاق دے دو۔ کیا میں طلاق دے دوں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سن کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ اسے طلاق دے دو۔ روشے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آپ نے کیا سمجھا؟ مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ کہیں کہ اسے طلاق دے دو تو اطاعت والدین کا تقاضا ہے کہ ماں باپ کا کہا مانو اور اس کو طلاق دے دو۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی موجود تھے۔ حضور نے فرمایا، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے، وہ ذلیل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کون ذلیل ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ذلیل ہے وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا، ان دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت حاصل کر کے جنت حاصل نہیں کی۔ میرے محترم دوستو، حضور نے فرمایا جنت حاصل نہ کی، معلوم ہوا کہ ماں باپ جنت کے سبب ہیں، یعنی وہی وجہ بنتے ہیں انسان کے داخلے کی جنت میں، ماں باپ ہی ہیں۔ اور کیوں نہ ہو، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا، یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و ہما نارک، یعنی وہ دونوں تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں۔ اب دونوں جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں، کیا مطلب؟ یعنی جو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرے گا، ان کے حکم کو مانے گا تو جنت پائے گا، اور جو ناشکری اور نافرمانی کرے گا، ان کی توہین، ان کو ذلیل کرے گا، ان کی بات نہیں سنے گا تو وہ جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا اولاد کو چاہیے کہ وہ ماں باپ کی فرما برداری کرے اور خدمت گزار بن جائے اور ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تاکہ ان کی نیک دعاؤں سے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزارے اور دنیا میں پھلے پھولے اور آخرت کا مستحق بنے اور پھر نار ہونے سے بچے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، کیا تم عاشقان مصطفیٰ اور ہمدردان قوم و اسلام کو بھول گئے، جن کی کوئی بھی نقل و حرکت بغیر اجازت والدین کے نہیں ہوا کرتے تھے؟ کیا وہ انسان اور بشر نہیں تھے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہ سمجھیے کہ شوہر کے حقوق بیوی پر کچھ نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اس کا بھی اپنے مقدس قرآن میں ارشاد فرما دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بیوی کے آغوش میں آ کر ماں کے زخموں پر نمک چھڑکو۔ کیا حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ وہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے قبیلے کے چمنستان میں ہزاروں کی امیدگاہ بنے ہوئے تھے، انہیں خود خبر نہیں کہ تصورات کی کتنی انجمن میں ان کی یادوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ اسی عالم فانی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے کہ بندے مومن کے تمام ارمانوں کا مرکز صرف رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اسی رنگ و نور کے گھرے ہوئے ماحول میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن گزرتے گئے، عمر کا کارواں بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب حسن و شباب کا سورج نصف النہار پر پہنچ چکا تو ماں نے ایک دن آرزو شوق کا اظہار کیا کہ اے میرے ارمانوں کے شگفتہ پھول، قبیلہ کے ممتاز گھرانوں سے پیغامات آ رہے ہیں، قبیلہ کے ممتاز گھرانوں سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو کہ کسی کو منظور کر لوں۔ آج کا دور کیا ہے عزیزان ملت الجامعہ؟ ایک زمانہ وہ تھا کہ والدین اپنی اولاد سے اجازت لے کر شادی کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے سامنے ایک ایسا زمانہ آ گیا، ایک ایسا وقت آ گیا، ایک ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے کہ والدین اپنی اولاد سے کیا پوچھیں، بلکہ لڑکا خود یہ چاہتا ہے کہ ہماری شادی جلد ہو جائے، شادی میں ذرا سے بھی تاخیر نہ ہو، بلکہ جتنی ہی جلد ہو سکے ہماری شادی ہو جائے۔ دوستو، زمانہ نہیں بدلا ہے بلکہ ہم لوگ خود بدل گئے ہیں۔ زمانہ تو اپنی جگہ پر بالکل برقرار ہے،
کیونکہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو یحییٰ زمانہ کس طرح ہے؟ حضرت ابو یحییٰ نے فرمایا زمانہ تو آپ ہی ہیں، اگر آپ اچھے ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے، اگر آپ خراب ہیں تو زمانہ بھی خراب ہے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نیک اور صالح ہیں تو زمانہ بھی اچھا ہے، اور اگر آپ بد اخلاق بد کردار ہیں تو زمانہ بھی بد اخلاق ہے اور بد کردار ہے۔ اس لیے کہ آج ہم نے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے کو بدل ڈالا ہے، آج ہم نے اپنے اسلاف کی تاریخ کو بھلا دیا ہے، آج ہم نے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے اطاعت والدین سے منہ موڑ لیا ہے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ والدہ محترمہ ہماری شادی جلد کر دیں، لیکن اطاعت کا ڈھنگ تو دیکھیے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ماں کے قدموں کو بوسہ دے جواب دیا کہ میری زندگی کو اسیر شوق بنانے کے لیے وہی زنجیر کافی ہے جو اسلام ہے، گلے قدس کے پروانے کو اسی میں رہنے دو، اب دل کا کوئی گوشہ التفات غیر کے لیے خالی نہیں۔ ماں نے چہرے کی بلائیں لیتے ہوئے کہا رشتے ازدواج بھی تو اسے شہنشاہی کونین کی سنت ہے جس کے حکم پر گوش بر آواز ہونے کے لیے تم زندگی کی فراغت چاہتے ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں اس موسم حیات کی بہار دیکھنے کے لیے ہم نے کتنی مصیبتوں کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا ہے، کتنے مصائب و آلام کی بھٹی میں سلگ کر میں نے اپنے محبوب کی امیدوں کو تاراج ہونے سے بچایا ہے۔ اس لیے میرے مقدس ارمانوں کا کچھ احساس ہو تو ہمیں اجازت دو کہ میں تمہارے لیے ایک چمن آباد کر دوں۔ میرے دوستوں، بیٹے نے پشیمانی کے انداز میں جواب دیا کہ مادر مشفقہ کی خواہش کے احترام میں میرا سر تسلیم خم ہے۔ اس کے بعد ماں کی سرور و کیف کا اجڑا ہوا نشیمن پھر آباد ہو گیا، ان کی سرور و کیف کا اجڑا ہوا نشیمن پھر آباد ہو گیا، اور خوشی سے ان کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور دوسروں کے گھر جا کر مارے خوشی سے کہنے لگی کہ آج میرا بیٹا شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لہٰذا تم لوگ اس کے لیے ایک ایسی لڑکی تلاش کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرما بردار ہو، نماز روزہ کی پابند ہو، اور اطاعت خدا اور رسول بھی جانتی ہو۔ حضرات، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسے شکیل و خوبرو نوجوان کو دام عشق میں باندھنے کے لیے جہاں بہت سے امیدگان کا خون بہایا گیا، آج وہیں ایک تمنا پروان چڑھتی ہے، اور قبیلے کی سب سے حسن و جمیل دوشیزہ کے ساتھ ایک خوشگوار شام و کیف و سرور کے مسحور کن فضا میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقد نکاح کی رسم ادا کی گئی۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات برادران اسلام، یہ اطاعت والدین نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسی کو تو اطاعت والدین کہتے ہیں، یعنی کہ والدین کا حکم ماننا، کہ وہی حضرت حنظلہ کبھی رشتہ ازدواج سے کوسوں دور بھاگا کرتے تھے، لیکن واہ ماں کی محبت، گویا ماں کی محبت ایسی چیز ہے کہ پتھر کو پگھلا کر موم کر دیتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ماں کے قدموں کے گرد و غبار کے خواستگار تھے، ماں کی محبت ان کے دل میں گھر بنا چکے تھے۔ حضرات، میں نے پہلے ہی کہا دیا کہ دور حاضر میں انسان ماں کو بھول کر بیوی کو اپنی زندگی کا ملکہ تصور کرتا ہے اور اس کے ہر حکم کی تعمیل ضروری سمجھتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شادی کی پہلی رات، لیکن نہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی پہلی رات ہے۔ دو دھڑکتے ہوئے دل ہنگامہ شوق کے ایک نئے عالم میں داخل ہو رہے تھے۔ دنیا پر سکوت کا عالم طاری ہے، رات بھیگ چکی ہے، ساری دنیا خرگوش کی طرح بستر استراحت پر آرام کر رہی ہے کہ اسی اثنا میں اچانک کسی منادی کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے۔ اعلان حق کے الفاظ سننے کے بعد آپ مسرور ہو کر بالکل مستور ہو گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے نشاط و ترب کے شوق انگیز لمحوں کا تسلسل ٹوٹ پڑتا ہے، ایک گہرے تجسس کا نشان ابھر جاتا ہے۔ اعلان کے الفاظ سننے کے بعد مستعد ہو گئے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ میں نہ تھے، جذبات کا تلاطم پھوٹ پڑا، وہ خودی کے عالم میں ایک بار اپنے نئے دلہن کو دیکھا اور کہنے لگے، اے جان آرزو، میدان جنگ سے اسلام نے آواز دی ہے، اجازت دو کہ میں بھی مجاہدین کے قطار میں شامل ہو جاؤں۔ اگر زندگی میدان کارزار سے واپس آئی تو پھر تیری مہکتی ہوئی زلفوں کے سائے میں میرا خیر مقدم ہوگا، اور اگر زندگی خوش بختی سے کام آ گئی تو پھر قیامت کے دن شہیدان وفا کی صفوں میں تمہیں کہیں نہ کہیں ضرور تلاش کر لوں گا۔ دوستو، یہ کہتے ہوئے حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی قدم باہر نکالنا چاہا، ان کی بیوی نے ان کا دامن تھام لیا اور ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ
بمشکل یہ چند الفاظ محبت بھری آواز سے ادا کرتی ہیں کہ میرے سرتاج جاؤ، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر حاضری دینے میں تاخیر ہو جائے، لیٹ ہو جائے۔ جلدی کرو اور رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کے امان میں مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ کنیز کو بھی ان کی بارگاہ کے آخری صف میں اگر جگہ مل جائے تو اپنی خوش نصیبی پر تا زندگی نازا رہوں گی میں۔ آج کی عورتیں کیا حضرات گرامی، یہ مضمون آج کی بے وفائیوں اور اپنے شوہروں کی اطاعت و محبت کے نافرمانیوں کو درس دیتا ہے کہ آج کی خواتین، آج کی عورتیں جو مسلمان عورتیں اپنے شوہروں کی ہمیشہ ہمیشہ ناشکری کرتی رہتی ہیں۔ اگر ان کے شوہر کسی میدان میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو وہ ان کے دامن کو تھام کر کہنے لگتی ہے کہ اے میرے سرتاج، اگر تم میدان جنگ میں جاؤ گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، پھر میرا سہارا کون ہوگا؟ میری مصیبت کو کون دیکھے گا؟ مانگ کا سندور برباد ہو جائے گا، میری خوبصورتی کیسے رہ جائے گی، اس لیے تم قطعی نہ جانا، ہرگز نہ جاؤ۔ میرے دوستو، آج کی بیوی اپنے شوہروں کو روک لیتی ہے، لیکن قربان جاؤ ان خواتین اسلام پر جو اپنے شوہروں کو بخوشی اجازت دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جاؤ میرے سرتاج جلدی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو جائے۔ ذرا غور کرو، کہتے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نئی دلہن نے جانے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی زندگی کو راہ حق میں قربان کر دو۔ حضرات گرامی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اچھا یاد دو کہ میں چلوں کیونکہ وقت بہت نازک ہے۔ اسے جلدی میں آپ کو غسل جنابت یاد نہ رہا اور اپنے گھر سے نکل پڑے۔ رات کے پچھلے پہر جان نثاروں کا لشکر میدان کارزار کی طرف روانہ ہو گیا۔ میدان کارزار میں پہنچ کر آرام و سکون حاصل کیا۔ دوسرے دن علی الصباح گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ بفرے شیر کی طرح دشمنوں پر ٹوٹ پڑے اور آپ کی تلوار بجلی کا شرارہ معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کے بے دریغ حملوں سے دشمن کے پیر اکھڑ گئے، بہت سے مارے گئے، بہت سے زخمی ہوئے، لیکن حضرت حنظلہ کی پیاسی روح چشمہ کوثر کی طرف نہایت سرعت سے بڑھ رہی تھی کہ اچانک زہر میں بوجھا ہوا ایک تیر آپ کے جگر میں آ کر پیوست ہو گیا۔ جب تک خون کا ایک ایک قطرہ بھی باقی رہا، کلمہ حق کی بلندی کے لیے لڑتے رہے۔ جب رگوں کا شرارہ خاکستر ہو گیا تو زمین پر آ گئے اور چند ہی لمحوں میں روح عالم والا کی طرف پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ رب قدیر بطفیل بشیر و نذیر جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع سنت مصطفیٰ کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ اتباع والدین کی توفیق عطا فرمائے، آمین 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 یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین۔ خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وسلم. رفیع الدرجت، عظیم المرتبت، وقار عشق و محبت، معیار سنیت، قاطع بدعت، امام اہل سنت، گل گلزار قادریت، چشمہ رشد و ہدایت، آبرو اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلی حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان صاحب رضی اللہ تعالی عنہ،
بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ گلہائی عقیدت بصد آداب و محبت اس انداز سے پیش کرتے ہیں: لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا، البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفاں ہوش ربا، منجھدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا، لک بدر فی الوجہ وجہ الاجمل خط حال مہ زلف ابر اجل، توری چندن چندر پروکنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، انا فی عطش وسا خاک اتم، اے گئی سوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا، یا قافلتی زیدی اجلک رحمے بر حسرت تشنہ لبک، مورا جیرا لرجے درک درک طیبہ سے ابھی نہ سنا جانا، بس خامہ خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، بس خامہ خامے نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ باد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء ملت کے دیوانوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، غوث اعظم محی الدین و ملت کے شیدائیوں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کے متوالوں، انیس بے کساں چارے ساز درد منداں، وقار دو جہاں سرور کون و مکاں، مالک و انس و جاں، غریبوں کے غم گسار، بے کسوں کے مددگار، مریضوں فقیروں پر رحم کھانے والے، یتیم و بیواؤں کی فریاد سننے والے مسیحا، جن کو دو جہاں کا مالک و مختار بنا کر بھیجا، یعنی سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، رہبر اعظم، نیر اعظم، دستگیر اعظم، انیس الغربین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد عالم، نور مجسم، سید الثقلین، منبع جود و عطا، فخر انبیاء، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روحی فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی پر وقار میں، کہ جن کے صدقے میں چاند کو روشنی ملی، جن کے صدقے میں قرآن ملا، جن کے صدقے میں ایمان ملا، کلمہ ملا، نماز ملی اور دنیا کی ساری چیزیں ملی، اور اگر اس دھرتی پر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تو یاد رکھے دنیا کی کوئی چیز نہ ملتی، کیونکہ خداوند قدوس نے فرمایا کہ اگر اس دنیا میں رسول کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اس کی عبارت کچھ یوں ہے: لولا کا لما خلقت الدنیا۔ تو دوستو یہاں پر بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر خدا رسول کو نہ بھیجتا تو اس دنیا میں کوئی چیز نہ ہوتی۔ بہرحال عزیزان گرامی، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک بلند آواز سے پڑھ لیجئے اور پڑھیے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے بڑا ہو یا چھوٹا، غریب ہو یا امیر، مسکین ہو یا لاچار، بھیک مانگنے والا ہو یا دینے والا، سخی ہو یا بخیل، ادنا ہو یا اعلیٰ، بادشاہ ہو یا وزیر، ملک کا رکھوالا ہو یا رعایا، حکومت کا پاسبان ہو یا سیاست کا نگہبان، محتاج ہو یا غنی، مشرقی ہو یا مغربی، شمالی ہو یا جنوبی، عربی ہو یا اجمی، ہندوستانی ہو یا پاکستانی، ترکی ہو یا عراقی، ایرانی ہو یا سعودی، چینی ہو یا روسی، بنگلہ دیشی ہو یا نیپالی، ترکستانی ہو یا بلوچستانی، جاپانی ہو یا کویتی، امریکی ہو یا اسرائیلی، لندنی ہو یا ہالینڈی، افسر ہو یا پولیس، بچہ ہو یا جوان، حافظ ہو یا قاری، عالم ہو یا چاہے مفتی ہو یا قاضی، صدیق اکبر ہو یا فاروق اعظم، عثمان غنی ہو یا علی مرتضیٰ، امام حسن ہو یا شہید اعظم،
امام اعظم ہو یا غوث اعظم، غریب نواز ہو یا صابر کلیری، نظام الدین اولیاء ہوں یا بابا تاج الدین، حاجی ملنگ ہوں یا حاجی علی وارث پیا، مخدوم شاہ بابا فرید الدین ہو یا مخدوم سید ابو الحسن نوری، مخدوم سمنانی ہو یا حضرت آسی، مجدد اعظم امام احمد رضا ہو یا تیغ علی شاہ، محدث اعظم ہو یا مفتی اعظم، حجت الاسلام ہو یا صدر الشریعہ، مجاہد ملت ہو یا حافظ ملت، چاہے جو بھی ہوں، بہرحال ان کے دل میں یہ تمنا ضرور پوشیدہ ہوتی ہے کہ پروردگار عالم ان سے راضی ہو جائے، اور صحیح معنوں میں ایک انسان کے عروج و ارتقاء کی سب سے بڑی معراج یہی ہے کہ اسے جسم و روح جیسی عظیم نعمتوں سے نواز کر دنیا کی بے پناہ مسرتیں بخشنے والا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے۔ مگر منزل رضا پہ حضرت آمنہ کے نور نظر، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، دائی حلیمہ کے دل کا سکون، ہم غلاموں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سامنے آتی ہے تو معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے، یعنی الٹا نظر آتا ہے کہ ایک طرف جمیع انسان خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے چین و بے قرار اور خوشنودی مولا کی خاطر ہر چہار جانب صائم النہار و شب و زندہ دار کے جلوے نظر آ رہے ہیں، تو دوسری طرف صرف ایک ایسی ذات مقدس ہے جس کی رضا خود پروردگار عالم چاہ رہا ہے۔ سیدی اعلی حضرت نے کیا خوب فرمایا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور وہ ذات پاک ہے، محبوب خدا، مالک کون و مکان، جن کی شان گفتار وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی محمد رسول اللہ اللہ تعالی ٹھیک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ کوئی اپنے ذہن کی پیداوار نہیں ہے۔ اگر قرآن مقدس میں ایمان و عقیدت اور محبت رسول سے بھرا ہوا دل لے کر دیکھا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی، اور ماننا پڑے گا کہ یہ ایک ایسی ٹھوس اور ثابت حقیقت ہے کہ جہاں کسی کو شک و شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ چنانچہ پروردگار عالم کا وہ مقدس کلام خود اس بات پر شاہد عدل ہے جس کے پڑھنے والے کو شروع ہی میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر متنبہ کر دیا گیا، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ہوشیار کر دیا گیا، خبردار کر دیا گیا، آگاہ اور صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا گیا کہ اے قاری قرآن خبردار، اس پاک کلام کے متعلق ذہن کو صاف ستھرا کر لو اور دل میں شک و شبہ کبھی بھی نہ ہونا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ ہے اس کا اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، ترجمہ یہ کنز ایمان کا ہے۔ اعلیٰ حضرت عقیدت و محبت میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت، اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی چرچا ان کا چرچا رہے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ مسلمانوں، حقیقت میں مسلمان وہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد عربی روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی والہانہ عشق و محبت رکھتا ہو، اور ان کے لیے اپنی جان و مال، آل و اولاد سب کو قربان کر دینا باعث بخشش و نجات سمجھتا ہو، اور ان کی تعظیم و تکریم عین ایمان مانتا ہو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے فرائض پنجگانہ اور عبادت پورے طور پر ادا کرتا ہے مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو کیا اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں، اور ایسے موقع پر قرآن پاک بھی اعلان کرتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں۔ قرآن مقدس میں ایسے لوگوں کے لیے حکم ربانی موجود ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت عقیدت و محبت میں ڈوب کر ارشاد فرماتے ہیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہیں منکر عجب کھانے گرانے والے،
اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ بہرحال آپ نے قرآن کریم کا اعلان تو سن لیا، اب ذرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ وَلَوْ قَالَ بِشِعْرِ مُحَمَّدٍ شُعَيْرًا يُكَفَّرُ إِنْ قَالَ بِطَرِيقِ إِهَانَةٍ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں اپنا ایک بال لیتے ہوئے فرمایا، من ازا شعرتم من شعری فالجنت علیہ حرام، جامع صغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145، کہ جس نے میرے ایک بال کی بے ادبی کی تو اس پر جنت حرام ہے۔ تو دوستو، جس شخص نے حضور سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، گالی دی، آپ کی ذات ستودہ و صفات والا اور صف حمیدہ میں عیب نکالا، تنقیص شان کی، یہ فعل قصدن عمدن سہون ہو، بھول چوک سہو نسیان ہنسی مذاق کے طور پر ہو، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، تو توہین کرنے والا ذمی ہو یا حربی، کسی بھی مذہب و ملت کے سے تعلق رکھتا ہو، بہرحال بہر صورت ایسا شخص کافر و مرتد اور دائر اسلام سے خارج ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں جھوم جھوم کر والہانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک انسان کی ساری عبادتیں، ریاضتیں اس وقت دم توڑ دیتی ہیں اور مردود ہو جاتی ہیں کہ جب وہ شان رسالت میں گستاخیاں کرتا ہے۔ سرکار امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کو بڑے اچھے انداز میں یہ بشکل اشعار پیش فرماتے ہیں۔ اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ مگر جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، مگر جس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے اور سرکار اس سے راضی ہو جائیں، تو پھر اس کا مقام بھی بہت بلند ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ شہر اس لیے پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ جس چیز کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو جائے وہ چیز لائق احترام ہو جاتی ہے، وہ چیز لائق احترام ہو جاتی ہے۔ یہ صدقہ اور کرم ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ آج ہم لوگ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور دن رات گناہوں میں غرق رہنے کے باوجود بھی خدا کے اس قہر عظیم سے محفوظ و مامون ہے جو اگلی امتوں پر نازل ہو۔ اور یہی نہیں بلکہ میدان محشر میں بھی ہم گناہگاروں کو انہی کی نسبت کام آئے گی، اور انہی کے صدقے طفیل میں عذاب خداوندی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جس چیز کو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہوگی، خدا کی قسم وہ چیز جہنم میں نہیں جائے گی، اور جہنم کی آگ اس چیز کو نہیں جلائے گی، اور
ہم نسبت والے ہیں، اس لیے بفضل رب قدیر بطفیل بشیر و نذیر ہم امیدوار ہیں کہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ایک واقعہ سمجھ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم و معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اپنی چادر مبارک کو مبارک ہاتھوں سے عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ اس چادر کو سکھا دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے چادر لی اور گھر میں تنور جل رہا تھا، میں نے سوچا کہ آگ سے جلدی سوکھ جائے گی تو میں چادر کو لے کر ٹھہری رہی، ساعتوں ساعتیں، ایک گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، اتنے میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دریافت فرماتے ہیں کہ اے عائشہ چادر سوکھ گئی؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تنور جل رہا تھا، ساعت اور ساعتین یعنی 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے لے کر ٹھہری رہی لیکن چادر سوکھنے میں نہ آئی۔ تو پیارے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ تم کو معلوم نہیں کہ نبی کے بدن سے جو کپڑا لگ جائے تو دنیا کی آگ کی کیا مجال، جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ حضرات آپ نے دیکھ لیا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ جب ایک کپڑا کو آپ سے نسبت ہو گئی تو آگ نہ جلا سکتی، تو جب انسان کو قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے تو اس شخص کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ میرا ایمان کامل ہے کہ جس کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے گی وہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ دوستو جب نسبت کی بات آ گئی تو کچھ اور سنتے چلیے۔ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار سے نسبت ہو گئی تو شہید اعظم بن کر چمکے، جب حضرت ابوبکر صدیق کو نسبت ہو گئی تو صداقت کے امام بن کر چمکے، اور جب عمر فاروق کو نسبت ہو گئی تو انصاف کے پیکر بن کر چمکے، اور حضرت عثمان غنی کو نسبت ہو گئی تو سخاوت کے سخی بن کر چمکے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب نسبت مل گئی تو علم کے سمندر بن کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اور آگے چلیے اجی غوث اعظم پیران پیر روشن ضمیر کو جب نسبت مل گئی تو مردہ کو زندہ کرتے تھے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی لاکھوں کی بھیڑ مزار پاک پر رہتی ہیں اور دنیا ان سے فیض حاصل کرتی ہے اور تا قیامت حاصل کرتی رہے گی۔ اور دیکھیے ہندوستان کے بادشاہ جن کو لوگ آج غریب نواز معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مل گئی تو غریب نواز بن کر چمکے، اور مجدد الف ثانی کو جب نسبت مل گئی تو مجدد الف ثانی کے لقب سے لوگ یاد کرتے ہیں، اور مخدوم سمنانی کو جب نسبت مل گئی تو پوری دنیا کے لوگ سمنانی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور امام اہل سنت کو جب نسبت مل گئی تو آج لوگ مجدد دین و ملت عاشق رسول اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے یاد کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ رضا خان کو نسبت مل گئی تو لوگ سیدی و سندی شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند سے جانتے ہیں، اور مولانا حبیب الرحمان کو نسبت مل گئی تو لوگ آج مجاہد ملت سے یاد کرتے ہیں، اور جب حضرت مولانا محدث حضرت شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت مل گئی تو آج لوگ ان کو حافظ ملت و دین کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ الغرض سارے بزرگوں کو اسی طرح نسبت حاصل ہے، اسی لیے دنیا آج ان کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے۔ دوستو غور کرو، لوگ جو کہتے ہیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا ملک و مختار نہیں، یہ کہنے والا کون ہے؟ اسماعیل دہلوی، ٹھیک ہے، یہ ہے سرغنہ ہے ان کا، وہابیوں کا، تقویت الایمان اس کی کتاب کا نام ہے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اعلی حضرت محبوب کی یاد میں یوں کہتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اس وقت جب خدا کا جلال شباب پر ہوگا، قیامت کی وہ سخت گھڑی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ حدیث پاک میں صاف اور صریح الفاظ میں یہ ارشاد موجود ہے کہ میدان محشر اس قدر طویل دن ہوگا کہ کاٹے نہیں کٹے گا، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے قریب سے قریب تر ہوں گے، آفتاب اس عالم میں ہوگا کہ 10 برس کی کامل گرمی جمع کر دی جائے گی، پیاس کی وہ شدت کہ خدا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایسے نازک اور پریشان کن موقع پر سبھی کو شفیع کی تلاش ہوگی جو لوگوں سے سفارش کروا کر اس مصیبت سے
نجات دلوائیں، ان عظیم آفتوں سے تنگ آ کر لوگوں کا جم غفیر وسیلہ اور شفیع کی تلاش میں جا بجا پھرے گا۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا کہ سرکار آج ہم لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، آج ہم لوگوں کی سفارش کر دیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام انہیں جواب دیں گے اور کہیں گے کہ آج میں اس معاملہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا، لہٰذا تم کہیں اور جاؤ۔ لوگوں کا یہ قافلہ دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، ہر جگہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، غیر ہی کی صدائیں سنائی دیں گی۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے خوب کہا ہے کہ شعر اول و آخر کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، اول و آخر کچھ جانے دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب۔ غرض ہے کہ ہر جگہ نفسی نفسی کی صدائیں اور اذهبوا الی غیری کے الفاظ سن کر لوگوں کے دل چور چور ہو رہے ہوں گے۔ اذهبوا الی غیری یعنی میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، دوسرے کے پاس جاؤ۔ گناہوں میں ڈوبے خطا کاروں کے دل بیٹھنے لگے ہوں گے، نگاہیں نیچے کیے ہوئے، حالت خوف و ہراس میں لرزاں و ترساں، آنکھوں میں گھبراہٹ و ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے حیران و پریشان ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے۔ نہ امیدی کی خطرناک آندھی امید کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو غل کرنا چاہ رہی ہوگی کہ اچانک انا لہا کی صدائے دل نواز فضا میں گونجتی ہوئی کانوں کے پردے سے ٹکرائے گی، اور جب گناہگاروں کی نگاہیں انیس بے کساں چارۂ ساز دردمندہ محبوب خدا شافع روز جزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال جہاں آرا پر پڑے گی تو بے چین دلوں کو سکون اور بےتاب نگاہوں کو ایک قرار آ جائے گا، اور فرت و انبساط کی لہریں دوڑ پڑیں گی اور زبان حال سے پکار اٹھیں گے کہ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے کس قدر محبت ہے سماعت فرمائیے۔ ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں سجدہ فرمائیں گے، مگر محبوبیت کے یہ عالم کی ندا آئے گی، یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وسل تعطیہ واشفع تشفع فاقول یا ربی امتی امتی، یعنی اللہ تعالی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بروز محشر فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدہ سے اٹھائیے، آپ کی بات سننی جائے گی اور مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اور شفاعت کیجیے شفاعت قبول کی جائے گی، تو میں عرض کروں گا اے رب میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت سراپا عشق و محبت مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ بڑے نفیس انداز میں بیان فرماتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ در حقیقت بروز محشر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان محبوبیت کا اظہار کیا جائے گا اور بتلایا جائے گا ان دریدہ ذہن گستاخان مصطفیٰ کو کہ جسے تم اپنی طرح سمجھ رہے تھے اور بڑے بھائی کہتے تھے اور نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، انہیں آج دیکھو کہ سب پریشان ہیں، سبھی کے چہرے کملائے ہوئے ہیں، مگر یہ ان کے چہرے پہ شادابی نظر آ رہی ہے، بلکہ ان کے صدقے میں سبھی کی پریشانی ختم ہوگی اور سب کے چہرے کھل جائیں گے۔ کسی نے بڑے اچھے انداز میں کہا ہے، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی، آ رہے ہیں وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کاندھے پہ کملی ہے کالی۔ استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب بریلوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور وہ لوگ جو شفاعت کا انکار کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں اپنی خباثت اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں، چنانچہ اسماعیل دہلوی وہابی اور دیوبندی مذہب کا یہ بانی ہے، اس نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا ہے کہ کوئی نبی ولی شفاعت نہیں کر سکتا، جو ان کو شفیع ہونے کا اعتقاد رکھے، غیر خدا اور مخلوق خدا مانتے بھی ہوں تو وہ بھی ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔
انہیں حشر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کی احمد اور خداوند قدوس کے بارگاہ عالی و جاہ میں عزت و عظمت کا پتہ چل جائے گا، اور تب انہیں اپنے گندے عقیدہ پر افسوس ہوگا۔ اسماعیل دہلوی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہے، چاہے نبی ہو یا ولی ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا اعتقاد رکھتا ہے، یعنی عقیدہ رکھتا ہے کہ ولی کو، نبی کو شفاعت کا حق حاصل، کہہ رہا ہے کہ کوئی ولی یا نبی کو یہ جان لے، عقیدہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بھی شفاعت کریں گے، تو اگرچہ کیا ہے وہ شخص کیا ان کو غیر خدا اور مخلوق خدا مانتے بھی ہوں تو بھی وہ شخص کیا ہے، ابو جہل کے برابر مشرک ہے۔ چنانچہ حشر کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت کی اہمیت اور خداوند قدوس کی بارگاہ عالی جاہ میں عزت و عظمت کا پتہ ان نالائقوں کو، گستاخوں کو چل جائے گا، اور تب انہیں اپنے گندے عقیدے پر افسوس ہوگا، مگر اس دن کا افسوس کسی کام کا نہیں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، انہیں گستاخوں کو مخاطب کرتے ہوئے امام عشق و محبت اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور شفاعت کے منکر گستاخان رسول کے لیے سرکار اعلی حضرت بریلوی نے بڑا عمدہ شعر کہا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت کو دیکھنا ہو تو قرآن مقدس کی ایمان کی نگاہوں سے تلاوت کیا کرو، تو پتہ چل جائے گا کہ سرکار دو عالم کا مقدس مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے۔ دوستو، حقیقت میں قرآن مقدس نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتوں کا ایک حسین و سدا بہار گلدستہ ہے، جس کی یہ کیا ہے، قرآن مقدس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتوں کا ایک حسین و سدا بہار گلدستہ ہے، جس کے محق سے اہل ایمان کے مشام جام معطر ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے حبیب کی رفعت و بلندی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے اس آیت کو دریافت کیا، اس آیت کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اذان میں، تکبیر و تشہد میں، منبر و محراب پر اور خطبوں میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور ہر بات میں اس کی تصدیق کرے مگر سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان رسالت کی گواہی نہ دے تو یہ سب بیکار ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت قتادہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے آپ پر ایمان لانے کا عہد لیا۔ تو اس تفسیر کے مطابق آج جو ہر چہار جانب نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کا پرچم لہرا رہا ہے، یقیناً اسی ورفعنا لک ذکرک کے ہی جلوے ہیں، اور صرف فرش پر ہی نہیں بلکہ ان کی تعریف و توصیف کی گونج تو عرش پر بھی اور فرش پر بھی دنیا کے ہر چہار جانب، چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان، عرب ہو یا لندن، امریکہ ہو یا افریقہ، ہر جگہ ہو رہی ہے اور رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔ سیدنا اعلی حضرت احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حالانکہ دشمن رسول اپنی تحریر و تقریر کے ذریعہ برابر ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ذکر پاک کا حسین سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اور یا نبی سلام علیکہ کے حسین نغمے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی خوبصورت اور باوقار صدائیں ختم ہو جائیں، مگر سوائے ذلت و رسوائی کے ان نالائقوں کو کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی انہیں گستاخوں کو للکارتے ہوئے فرماتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور دوسری جگہ اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
اور پھر عالم کیف و مستی میں ڈوب کر بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کی نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائی سے کسی کی نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ غرض کہ وہ قرآن مقدس کی مبارک آیتیں ہوں یا آسمان و زمین میں ان کے نام کے چرچے یا آخرت کی شفاعت، سب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے جلوے ہیں، اور جو چہار سمت چھائے ہوئے ہیں، ہر انسان اپنے اپنے علم کے مطابق تعریف و توصیف کر کے رحمت خداوندی کا طالب ہوتا ہے، ورنہ کما حق کو تعریف تو سوائے خدا کے بھلا کون کر سکتا ہے؟ لا يمکن الثناء کما کان حق، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ثنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا یہ ممکن نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، کما حق ہو، یعنی ان کے حق کے مطابق کوئی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا نہیں کر سکتا، تعریف نہیں کر سکتا، بعد از خدا یعنی خدائے تبارک و تعالیٰ کے بعد بزرگ تو یہ آپ ہی سب سے بڑے ہیں، اور قصہ مختصر اور اسی پہ بس۔ دیکھیں امام اہل سنت کس انداز میں بیان فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر ایک انسان کے دل میں عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ رخصت ہو رہا ہوں، ہیں پوچھتے پناہ غوث اعظم،